وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیا میں انسان دو چیزوں پر بڑا فخر کرتا ہے، ایک تو اپنے مال پہ فخر کرتا ہے اور دوسرا اپنی اولاد میں فخر کرتا ہے، اور اولاد میں جو مذکر اولاد ہے، بیٹے ہیں، اس پر اس کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر بڑے مقامات پر بات کی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور یہ اولاد صرف دنیا کی ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ حقیقت بات ہے، انسان بہت سارے بڑے بڑے غلط کام ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اولاد کے لیے غلط کام کرے گا یا مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ غلط کام کرے گا، اور ان دونوں کے بارے میں ہی آسمان والا رب فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہی تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہے۔ بندہ چوری کرے گا مال اکٹھا کرنے کے لیے، ذہن میں اولاد کو رکھے گا کہ میری اولاد اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، اچھی زندگی بسر کرے گی۔ دنیا کے بارے میں وہ دنیا بنانے کے لیے صحیح غلط کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، آخرت کی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ خَافَ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، لہو جنتان، اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم نے دو جنتیں رکھی ہیں۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، میں کہاں پر کھڑا ہوں، میری روزی کیسی ہے، میرے مال کمانے کا طریقہ کیسا ہے، میں پیسہ صرف کمانے کے پیچھے تو نہیں ہوں، کیا میری عبادات فوت تو نہیں ہو رہی، یا میرے ذہن میں صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ صحیح جامع صغیر کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یاد رکھیں دو طرح کے لوگوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ ومن کانت الدنیا نیتہ، جس بندے کا ہم، غم، فکر، سوچ ہر وقت دنیا ہی دنیا رہے گی، میں نے کمانا کیسے ہے، جمع کیسے کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے بینک بیلنس جمع کرنا ہے، میں نے گاڑیاں کوٹھیاں اکٹھی کرنی ہے، میں نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، یہ بندہ مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے، کل ان کی ایک دکان تھی آج 4 ہیں، میں 5 بنا کے رہوں گا، ایک فیکٹری ہے میری 4 ہونی چاہیے، میرے پاس 20 ایکڑ ہے میرے پاس 100 ایکڑ ہونا چاہیے۔ یہ فکر ہے دنیا کا مال جمع کرنے کی، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آخرت کی سوچ نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، اس بندے کو اللہ 3 سزائیں دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ رب العالمین فرق اللہ علیہ جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے مختصر سے کاموں کو اللہ بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ کام تھوڑے ہیں، مصروفیت بڑی ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں، رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں، اپنی طبیعت کے لیے ٹائم نہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بس پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، او بھائی بات نہیں کرو، بات کرو، جلدی جلدی کرو، کیا مسئلہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ او بھائی تیرے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کمانے کی فکر اتنی ہے، کسی کے ساتھ سلام لینے کا ٹائم نہیں ہے، ہر وقت فکر دنیا اکٹھی کرنی ہے، دنیا کا مال کیسے جمع کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر اس کے تھوڑے سے کاموں کو بکھیر کے زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے، بھائی آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، اچھا یار اللہ اس کو معاف کرے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کے ساتھ جا کے تعزیت کے 2 لفظ بولنے کا ٹائم نہیں ہے،
کیوں اس کو اللہ رب العالمین نے مصروف اتنا کر دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس سے عبادت کرنے کی ساری توفیق چھین لی۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ عبادتوں کی توفیق اللہ دیا کرتا ہے، اور عبادتوں کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے جس کو عبادتوں کا شوق ہوتا ہے، اور جس کو دنیا محبوب نہیں ہوتی بلکہ آخرت محبوب ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقْرًا، اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقیری کو رکھ دیتا ہے، محتاجگی کو رکھ دیتا ہے، وہ محتاجوں کی زندگی بسر کرتا ہے، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ پوچھ لو بھائی، سناؤ، بس پوچھو نا، حالات بڑے خراب ہیں، اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا کاروبار، اس لیے ہے بھائی، بس نہ پوچھو جی، بڑا کام خراب ہے، بڑے ہی پریشان ہیں، ہائے 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 ہائے، مارے گئے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بس جی آپ پوچھو نہیں۔ ہاں، یہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، بھائی بات یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن محتاجگی رکھ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دوڑ لگائے گا، دنیا آگے، وہ دنیا کے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا صرف اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ ہَمَّهُ وَنِيَّتَهُ الْآخِرَةُ، جس بندے کی فکر، سوچ، ہم، غم، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر وقت پریشانی، کیا میری آخرت سنور جائے، ہائے میری قبر کے حالات کیسے ہوں گے، ہائے میں اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گا، میں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا جواب کیسے دوں گا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہائے ہائے میری آخرت، میری آخرت، وہ آخرت کے بارے میں سوچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام اس کے بڑے زیادہ ہیں، لیکن اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈال کے اس کے کاموں کو سمیٹ کے تھوڑا کر دیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے دعا پڑھ کے، صبح اٹھتا ہے اللہ کو یاد کر کے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہم بارک لی فی رزقی، سونے ربا رزق کمانے کا حکم تو نے دیا، نکلنا میں نے ہے، نام تیرا لیا ہے، تیرے نام لے کر میں نکل رہا ہوں، اللہ میری رزق میں برکتیں ڈال دے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے بندوبست کرتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فکر کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل سے فقیری کو نکال کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ دو چار مہمان آ گئے، ہاں، وہ کہتا ہے بھئی آپ کی مہمان نوازی میرے ذمے ہے، آپ نے مجھ سے کھانا کھائے بغیر نہیں جانا، آپ نے میرے پاس بیٹھنے کے بعد کھانا کھانا ہے، وہ اس کو شوق چڑھ جاتا ہے، ہاں جی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ پیسہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بلا جھجک خرچ کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ مال اللہ نے دیا، اللہ نے خرچ کرنے سے اور دے دینا ہے، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر وَيَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے قدموں میں اللہ ڈھیر کر دیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، اور دولت اس کے پاس بڑی آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت نا فلاں بندے پہ عاشق ہے، عاشق ہے، بڑی دولت آتی ہے اور اس کے پاس بڑا مال آتا ہے جناب، بڑا کاروباری بندہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور میرے عزیزوں بہت زیادہ دولت تو ہے اس کے پاس، دنیا دار کے پاس، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، بڑے بڑے اسٹیٹ کے مالکوں کو دیکھیں گے، پیسہ ہے سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، کبھی اس کے پاس رونا، کبھی اس کے پاس رونا، کبھی گھر کی لڑائی کے فتنے، کبھی گھر کے اندر ناچاکیوں کے فتنے، اور کبھی جناب اولاد کے فتنے، کبھی بیوی کے فتنے، اور کبھی کہیں فتنے، کبھی کہیں فتنے۔ اللہ نے اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخرت کی تیاری کے بارے میں میرے عزیزو ہماری کیا تیاری ہے، ہماری کیا فکر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے عائشہ میں آنکھیں جھپکنے کے لیے پلکوں کو نیچے کرتا ہوں نا، مجھے ڈر ہوتا ہے، مجھے گمان ہوتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں یہ میری پلکیں نیچے والی پلکوں سے ملیں گی یا نہیں ملیں گی، میری موت آ جائے گی، اتنی فکر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ جن کے بستر پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ فرماتی ہیں ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ وہ عائشہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ ایک پتہ اٹھا کے کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، کاش میں بھی اس
درخت کا ایک پتا ہوتی اور مجھے کوئی جانور کھا لیتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے محبت ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، وہاں پر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے، پریشان تھے، باہر مشرک کھڑے تھے۔ تکلیف یہ نہیں تھی میری جان خطرے میں ہے، تکلیف تھی میرے نبی سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما کے فرمایا اپنے صدیق کو کہیں ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش ابو بکر زمین پہ ایک پڑا ہوا تنکا ہوتا، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ معاذ بن جبل کا نام سنا ہے آپ نے؟ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑی حدیثوں کے راوی ہیں، اور میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاذن یاتی یوم القیامت امام العلماء، جب قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، جاؤ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں، علماء کی جماعت کو آواز دے گی، کون؟ معاذ بن جبل، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے محدثین اور ہر وقت کے علماء اور مسجدوں کے امام، مسجدوں کی خدمتیں کرنے والے، مسجدوں کے اندر اذانیں دینے والے، سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ علماء کو پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جانے والے۔ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ما یبکی کا، معاذ کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے اللہ اکبر، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جنت والے لوگ ہیں اور ایک مٹھی میں جہنم والے ہیں، معاذ کو ڈر ہے کہ میں کہیں جہنم والے میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ۔ ہماری تیاری کیا ہے بھائی؟ بڑی معذرت کے ساتھ شاید میں امیر محترم نے ٹائم مجھے بتایا اوپر نہ ٹائم ہو جائے، بس مختصر گزارش ہے واللہ اپنے ایک ایک لمحے کو دیکھیں، ایک ایک قدم کو دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، دوستوں کی دوستیاں دیکھیں، مجلسوں کی مجلسیں دیکھیں، راتوں کو سونا دیکھیں، میں نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اپنا محاسبہ کر کے سوئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تزکیہ کرو، آج میں نے کس کی مجلس اٹینڈ کیا ہے، کتنی غیبتیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی چغلیاں کی ہیں، کتنا تکبر کیا ہے، کتنا غرور کیا ہے، کتنا گھمنڈ کیا ہے، کتنی بے ایمانیاں کی ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، میں نے کتنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، اور کتنی میں نے آج نمازیں پڑھی ہیں، میں نے آج فرما برداری کے کام کتنے کیے ہیں، آج مجھ سے اچھے کام کتنے ہوئے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اپنی اولاد پہ، گھر والوں پہ نظر رکھیں۔ ایک دوست بتانے لگا میں رات کے 1:30 بجے اٹھا، میرا 7 سال کا بچہ رات کو دیکھا موبائل فون پہ اکیلا مووی دیکھ رہا تھا، کہتا میں کانپ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر؟ واللہ گھروں کے اندر نظر رکھیں اپنے بچوں پہ، دنیا ان کی خراب ہو جائے ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ابھی سے ان کی آخرت برباد ہونی شروع ہو گئی ہے، کیا ہماری تیاری ہے؟ میرے عزیزو بس آخری گزارش ہے، واللہ اپنی آخرت کے بارے میں میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب اللہ سے دعا بھی کریں، سونے اللہ تو نے پیدا کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کوشش کرتے ہیں، کمزور ہیں اللہ، بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سونے ربا رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں، رات کو آخری سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کر کے سوئیں، ہاں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور میرے عزیزو اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ دنیا کی زندگی دے تو ایمان سے بھرپور زندگی دے، اللہ موت دے دعا کیا کرو، اللہ موت میں کہتا ہوں ایمان سے بھی بڑی موت، ایمان تو اللہ رب العالمین دے دے تو بڑی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ دعا کرو اللہ ہمیں نماز کے سجدے میں، قبولیت والے سجدے میں اللہ موت دے دے، جو سجدہ قبول ہو جائے اور اللہ سارے گناہوں سے پاک کر کے اپنے پاس بلائے۔ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ عثمان بن عفان راتوں کو روتے اونچی اونچی آواز میں، پوچھنے والے نے پوچھا عثمان بن عفان کیا ہوا آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت کی خوشخبری دی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے عثمان کو جب قبر یاد آتی ہے عثمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے اور تنہا ہوگا، عثمان وہاں پر کیا کرے گا؟
عثمان ذوالنورین یہ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر سوموار کو بعد نماز مغرب جی انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا یہاں پر ہی، تو ہر بھائی کم سے کم ایک بھائی لے کر لازمی آئے۔ دیکھو بھائی یہ بات حقیقت ہے، دیکھیں واللہ ہمارے امیر ہیں پاک پتن سٹی کے، پاک پتن تحصیل کے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہاں پر پرچی کے اوپر یہ نہیں لکھا ہے انہوں نے کہ 700 روپیہ بھی لے کر آئیں بھائی انٹری فیس ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف آپ سے گزارش ہے یہاں پر درس کا اہتمام یہی 15-20 منٹ درس ہوا کرے گا، تو یار ہم اپنے قیمتی ٹائم میں سے یہ جو ٹائم نکالیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسی مجلسوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر سوموار مغرب کے بعد انشاءاللہ درس ہوا کرے گا، انشاءاللہ جس کی ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ وہ آ جایا کرے گا، میں بھی انشاءاللہ حاضری دیا کروں گا، اور باقی امیر محترم بھی آیا کریں گے، شیخ صاحب بھی آیا کریں گے، یا جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ بہرحال قرآن و سنت کا درس سننے کے لیے سارے بھائی لازمی آئیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔